ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 118 سے آج ہم آغاز کریں گے، اور مضامین سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ امت محمدی کو منصب امامت پر فائز کرنے کے بعد اب ان کو ارد گرد جو بھی لوگ ہیں جو ابھی اثر و رسوخ میں مسلمانوں سے کچھ زیادہ ہیں، تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ڈھارس باندھانے کے لیے ان کے حوصلوں کو بلند رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ ایک طرف تو ان کی اندر کے حالات بتا رہا ہے کہ اندر سے یہ لوگ بہت بزدل ہیں اور یہ تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور ساتھ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو محتاط بھی کر رہا ہے کہ اس طرح کے منافق لوگوں سے اب تمہیں دین میں داخل ہونے کے بعد، اسلام میں داخل ہونے کے بعد، اب ان یہود اور جو بھی کوئی ایسا انسان ہے جو اب دین اسلام پر نہیں ہے، اس کو اپنا دلی دوست نہ بناؤ۔ اور یہ صرف اس وقت کے مسلمانوں کے لیے نہیں، ہر دور کے مسلمانوں کے لیے یہ حکم ایسے ہی ہے، کیونکہ وہ بہرحال اللہ کے بھی دشمن ہیں، اللہ کے رسولوں کے بھی دشمن ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھی وہ منکر ہیں۔ تو کسی مسلمان کی یہ شان نہیں ہے جو اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہو اور اللہ کے رسول سے محبت کا دعویٰ کرتا ہو اور اس کتاب سے محبت کا دعویٰ کرتا ہو، کہ پھر وہ ان لوگوں کو، غیر مسلموں کو اپنا دلی دوست بنائے، اپنا اچھے اخلاق کے ساتھ ان کے ساتھ جس موو کریں۔ کسی کمیونٹی میں غیر مسلم رہتے ہیں تو ان کے ساتھ اچھے سے اچھا سلوک کریں، لیکن کبھی بھی ان پہ ٹرسٹ نہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم لا یعلونکم خبالا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنی جماعت کے لوگوں کے سوا دوسروں کو اپنا رازدار نہ بناؤ، وہ تمہاری خرابی کے کسی موقع سے فائدہ اٹھانے سے نہیں چوکتے۔ تمہیں جس چیز سے نقصان پہنچے وہی ان کو محبوب ہے، ان کے دل کا بغض ان کے منہ سے نکلا پڑتا ہے، اور جو کچھ وہ اپنے سینوں میں چھپائے ہوئے ہیں وہ اس سے شدید تر ہے۔ ہم نے تمہیں صاف صاف ہدایات دے دی ہیں اگر تم عقل رکھتے ہو۔ تو اب یہاں پہ مدینہ کے اطراف میں جو یہودی آباد تھے، ان کے ساتھ اوس اور خزرج کے بہت قدیم تعلقات تھے، بڑی ان کے ایک بہناپے بھائی چارے والا تعلق تھا، اور انفرادی طور پر بھی ان قبیلوں کے افراد جو ہے ان قبیلوں کے افراد سے دوستانہ تعلق رکھتے تھے۔ تو یعنی کہ قبائل کے سرداروں کے بھی آپس میں اچھے تعلقات تھے، اور انفرادی طور پر بھی عام لوگ بھی قبیلوں کے ایک دوسرے سے ان کے بڑے اچھے تعلقات تھے۔ تو اور قبائلی حیثیت سے یہ قبیلے ایک دوسرے کے ہمسایہ بھی تھے اور حلیف بھی۔ تو جب اوس اور خزرج کے قبیلے مسلمان ہو گئے تو اس کے بعد بھی وہ یہودیوں کے ساتھ وہی پرانے تعلقات نبھاتے رہتے تھے۔ اوس اور خزرج کے بارے میں پیچھے میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ یہ عرب قبائل تھے جو آپس میں ہر وقت ان کی سال ہر سال سے نسلوں سے دشمنی چلی آ رہی تھی، لیکن جب یہ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے تو انہیں آپس میں بھائی چارہ، ایک اسلامی بھائی چارے کی بنیاد پر ان کی وہ دشمنی ختم ہو گئی۔ تو اب جب اوس اور خزرج کے قبیلے مسلمان ہو گئے تو اس کے بعد بھی وہ یہودیوں کے ساتھ وہی پرانے تعلقات نبھاتے رہے، اور ان کے افراد اپنے سابق یہودی دوستوں سے اسی محبت اور خلوص کے ساتھ ملتے رہے۔ لیکن یہودیوں کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور آپ کے مشن سے جو عداوت ہو چکی تھی، اس کی بنا پر وہ کسی ایسے شخص کے ساتھ مخلصانہ محبت رکھنے کے لیے تیار نہ تھے جو اس نئی تحریک میں شامل ہو گیا ہو۔ انہوں نے انصار کے ساتھ ظاہر میں تو وہی تعلقات رکھے جو پہلے سے چلے آ رہے تھے، مگر اب دل میں وہ ان کے سخت دشمن ہو چکے تھے، اور اس ظاہری دوستی سے وہ ناجائز فائدہ اٹھا رہے تھے۔ یعنی کہ وہ انصار کے ساتھ جو انہوں نے تعلق رکھا ہوا تھا وہ کسی دلی محبت کی وجہ سے نہیں، صرف فائدہ اٹھانے کے لیے، اور وہ ہر وقت اس کوشش میں لگے رہتے تھے کہ کسی طرح مسلمانوں کی جماعت میں کوئی اندرونی فتنہ اور فساد برپا کر دیں اور ان کی جماعتی راز معلوم کر لیں اور ان رازوں کو ان کے دشمنوں تک پہنچائیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ ان کو اسی منافقانہ روش سے مسلمانوں کو
محتاط رہنے کی ہدایت فرما رہا ہے کہ اگر تم عقل رکھتے ہو نا تو ان سے پھر تعلق رکھنے میں احتیاط برتو۔ ہا انتم اولائی تحبونہم ولا یحبونکم وتؤمنون بالکتاب کلہ واذا لقوکم قالوا آمنا واذا خلوا عدوا علیکم الانامل من الغیظ قل موتوا بغیظکم ان اللہ علیم بذات الصدور۔ تم ان سے محبت رکھتے ہو مگر وہ تم سے محبت نہیں رکھتے، حالانکہ تم تمام کتب آسمانی کو مانتے ہو۔ جب وہ تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے بھی تمہارے رسول اور تمہاری کتاب کو مان لیا ہے، مگر جب وہ جدا ہوتے ہیں تو تمہارے خلاف ان کے غیظ و غضب کا یہ حال ہوتا ہے کہ وہ اپنی انگلیاں چبانے لگتے ہیں۔ ان سے کہہ دو کہ اپنے غصے میں آپ جل مرو، اللہ دلوں کے چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے۔ کہ اصولاً تو تمہیں ان سے شکایت ہونی چاہیے کہ تم تو ان کی آسمانی کتب کو بھی مان رہے ہو، ان کے انبیاء کو بھی مان رہے ہو، لیکن وہ نہ تمہاری آسمانی کتب کو مان رہے ہیں، نہ تمہاری اس قرآن کو مان رہے ہیں، اور نہ اللہ کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مان رہے ہیں، اور اس کے باوجود وہ تم سے انہیں پھر بھی تم سے شکایت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان لوگوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان سے کہو کہ اپنے غصے میں آپ جل مرو، اور اللہ دلوں کے چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے۔ تمہارا بھلا ہوتا ہے تو ان کو برا معلوم ہوتا ہے، اور تم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ خوش ہوتے ہیں، مگر ان کی کوئی تدبیر تمہارے خلاف کارگر نہیں ہو سکتی، بشرطے کہ تم صبر سے کام رہو، بشرطے کہ تم صبر سے کام لو اور اللہ سے ڈر کر کام کرتے رہو۔ اور یہ جو آیات کا پس منظر ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نو مسلم جو معاشرہ تھا مسلمانوں کا مدینہ میں، ان سے مخاطب ہو کے ان کے ارد گرد جو منافقین تھے ان سے اللہ تعالیٰ ان کو متنبہ کر رہا ہے۔ لیکن آج قرآن سے دوری کی وجہ سے امت مسلمہ کے دل بھی سخت ہو چکے ہیں، اور جب ہمارے دلوں سے قرآن نکلتا ہے، جب ہمارے دلوں سے رب کا ڈر نکلتا ہے، تقویٰ نکلتا ہے، تو پھر ہمارے دل میں منافقت آ جاتی ہے، اور جب ہمارے دلوں میں منافقت آ جاتی ہے نا تو منافقت کے ساتھ ہی پھر ہمارے دلوں میں حسد، بغض، کینہ، انتقام، تکبر، تقابل ایک دوسرے کے ساتھ، یہ سب چیزیں آ جاتی ہیں، اور پھر انسان، کوئی بھی انسان ہے جو بھی ایک نیک صفت انسان ہے، ایک نیک روش پہ چلنے والا، ایک محسن انسان ہے، احسان کا معاملہ کرنے والا ہے، تو بعض اوقات اس کو بھی لوگوں کے سے اسی قسم کے رویوں کو فیس کرنا پڑتا ہے کہ وہ بڑا مخلص ہو کے لوگوں کے لیے موو کر رہا ہوتا ہے، لوگوں کو اچھائی کی طرف بلا رہا ہوتا ہے، یا لوگوں کی ویسے ان کے لیے فائدے کے لیے کچھ کام کر رہا ہوتا ہے، لیکن ہر شخص دوسرے شخص میں اپنا عکس دیکھتا ہے۔ تو دو باتیں ہوتی ہیں، یا تو وہ لوگ انہیں لگ رہا ہوتا ہے، انہیں یقین ہی نہیں آتا، وہ اعتماد کر ہی نہیں سکتے کہ کوئی انسان اچھا بھی ہو سکتا ہے، انہیں یہی لگتا ہے کہ اس کا کوئی ذاتی فائدہ ہے۔ تو اگر کوئی ایسا سوچے تو بھی آپ نے مایوس نہیں ہونا، اور جو احسان کی روش آپ نے چنی ہے اس پہ چلتے رہنا ہے، اور لیکن اس احسان کی روش کے پیچھے آپ کا مطمع نظر صرف رب کی رضا ہو کہ اے اللہ میں تو احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اس لیے نہیں کہ دنیا مجھے کہے کہ میں بہت اچھی ہوں، یا دنیا کہے کہ فلاں بندہ کتنا اچھا ہے۔ اللہ تعالیٰ بے شک کہتے ہیں کہ زبان خلق کو نکارہ خدا سمجھو، اگر مخلوق بھی کسی انسان کی زیادہ لوگ اس چیز کی گواہی دیتے ہیں کہ وہ اچھا انسان ہے تو بے شک وہ انسان اچھا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی اپنے دل میں یہ نیت ضرور رکھنی چاہیے کہ ہم صرف اللہ کی نظروں میں اچھائی، اللہ کو راضی کرنے کے لیے عمل کر رہے ہیں۔ اور دوسری قسم کے لوگ وہ ہوتے ہیں کہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ آپ اچھے ہیں، آپ مخلص ہیں، آپ کے اندر کوئی برائی نہیں ہے، آپ ان کو، یہ میں ان لوگوں کے لیے بات کر رہی ہوں، دو طرح کے لوگ، ایک تو جو لوگ دین کا کام کر رہے ہیں اور لوگوں کے لیے وہ سیکریفائز کرتے ہیں، اصرار کرتے ہیں، برداشت کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں، تحمل کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے بھی۔ اور پھر کوئی انسان اگر رشتوں کو نبھا رہا ہے تو اس میں بھی اگر اس کو اس طرح کے رویوں کو فیس کرنا پڑے کہ آپ محبت کریں لیکن اگلا بندہ آپ سے نفرت رکھے اور آپ کے لیے وہ آپ کا برا چاہے، اور آپ کو کوئی نقصان پہنچے تو اسے خوشی ہو، اور آپ کو کوئی دکھ پہنچے تو وہ اس کے اندر ایک خوشی کے جذبات پھوٹ پڑے، تو پھر اس طرح کے لوگوں سے نا کچھ بھی، نہ تو بددل ہونے کی ضرورت ہے اور نہ یہ سوچنا کہ یہ لوگ ہمیں کچھ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر انسان کے دلوں میں
وہ خوب جانتا ہے کہ کسی انسان کے دل میں کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کسی بھی انسان کی کوئی بھی تدبیر جو ہے وہ تمہارے خلاف کارگر نہیں ہو سکتی، بشرطے کہ تم صبر سے کام لو اور اللہ سے ڈر کر کام کرتے رہو۔ دیکھیں، قرآن کا مقصد اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کے انسانوں کے لیے اس قرآن کو اتارا ہے، تو ہر انسان نے اس کتاب سے اپنے لیے ایک امرت نکالنا ہے، ایک ایسی جہاں دنیا کے غم ہیں، دکھ ہیں، تکلیفیں ہیں، انسان اندر سے کٹے ہوئے ہیں، دل بہت زیادہ دکھی ہیں، تو یہ آیات ہیں۔ کوئی انسان دیکھے کہ ایک انسان ہے اور اس کے اپنوں نے، اپنے پیاروں نے کوئی دکھ دیے ہیں، اس کے اپنے نے اس پہ ٹرسٹ نہیں کیا، اس کے اپنوں نے اس کو، بالعموم ہم دیکھیں غیر لوگوں سے ہمیں کوئی شکوہ شکایت نہیں ہوتی، ہمارے اپنے یہ پیارے رشتے ہی ہوتے ہیں، ہمارے بہن بھائی ہوتے ہیں، ہمارے بہت قریبی رشتے ہوتے ہیں، جو بعض اوقات پھر ہمیں ان کی طرف سے جب دکھ پہنچتا ہے یا اذیت پہنچتی ہے، یا جس طرح ہم دین سے دور ہو چکے ہیں تو اب آپس میں ایک یہ جو سٹائل سٹارٹ ہو چکا ہے، ایک کمپٹیشن کا، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کا، فائنینشلی بھی اور اولاد میں بھی سبقت لے کے جانا اور اپنے آپ کو اوپر سے اوپر لے کے جانا، تو اس میں پھر ہمارے اندر اس طرح کے جذبات آ جاتے ہیں کہ جہاں کسی کا زوال ہمیں خوش کرتا ہے۔ تو اگر کوئی ایسا انسان ہو آپ کی زندگی میں کہ اگر آپ کے زوال، آپ کی تکلیف، آپ کے آنسوؤں سے اس کو خوشی ہو رہی ہو، تو کبھی بھی بد دل نہ ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی بھی ان کی تدبیر تمہارے خلاف کارگر ثابت نہیں ہو سکتی، بشرطے کہ تم صبر سے کام لو اور اللہ سے ڈر کر کام کرتے رہو۔ ان اللہ بما یعملون محیط، یہ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ اس پر حاوی ہے، ہر انسان کے عمل پہ اللہ تعالیٰ حاوی ہے، نیکیاں کرنے والے انسان کے عمل پر بھی اللہ حاوی ہے، احسان کرنے والے انسان کے عمل پر بھی اللہ تعالیٰ حاوی ہے، برائیاں کمانے والے انسان کے عمل پر بھی اللہ تعالیٰ حاوی ہے، جو ظلم کما رہے ہیں ان پر بھی اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ تو سب کچھ اللہ کو سونپ کر بالکل ایک یکسو ہو کر نا سیدھے اللہ کی طرف اپنے چہرے کو کر لیں اور بس سب کچھ اس پہ چھوڑ دیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو نہ اس دنیا میں رسوا کرے گا اور نہ آخرت میں۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمانوں کے سامنے اس موقع کا ذکر کرو جب تم صبح سویرے اپنے گھر سے نکلے تھے اور احد کے میدان میں مسلمانوں کو جنگ کے لیے جا بجا مامور کر رہے تھے۔ اللہ ساری باتیں سنتا ہے اور وہ نہایت باخبر ہے۔ تو یہاں پر اب ہم غزوہ احد کا اس پورے رکوع میں اللہ تعالیٰ ذکر کرے گا، اور غزوہ احد جو ہے وہ شوال 3 ہجری کی ابتدا میں ہوا تھا، اور کفار قریش جو ہیں وہ تقریباً 3000 کا لشکر لے کر مدینہ پر حملہ آور ہوئے تھے، اور تعداد کی کثرت کے علاوہ ان کے پاس ساز و سامان بھی مسلمانوں کی نسبت بہت زیادہ تھا، اور پھر وہ جنگ بدر کا انتقام ان کے اندر آگ کی طرح جوش مار رہا تھا کہ کس طرح مسلمانوں سے جنگ بدر میں جو ہمیں ایک منہ توڑ شکست ہوئی اور ہمارے اتنے بڑے بڑے سردار جو ہمارے مارے گئے، تو اس کا بدلہ ہم کس طرح لیں۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اس لشکر کی آمد کا پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجربہ کار صحابہ سے رائے لی، تو انہوں نے کہا کہ مدینے میں محصور ہو کر مقابلہ کیا جائے، لیکن چند نوجوان جو شہادت کے شوق میں بےتاب تھے اور انہیں جنگ بدر میں شریک ہونے کا موقع نہیں ملا تھا، انہوں نے یہ کہا کہ مدینہ سے باہر نکل کر لڑائی کی جائے، کیونکہ مدینہ کے اندر عورتیں بھی بچے بھی ہوں گے تو مینٹلی ایک انسان اتنا ریلیکس نہیں ہوتا۔ مدینہ سے باہر جب ہم ہوں گے تو ہماری عورتیں اور بچے ان کی اپروچ سے بہت دور ہوں گے، تو پھر ہم ایک کھل کے لڑائی کر سکیں گے۔ تو آخرکار ان کے اصرار سے مجبور ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باہر نکلنے کا فیصلہ فرما لیا، اور 1000 آدمی آپ کے ساتھ نکلے، اور اس میں مقام شوط پر پہنچ کر عبداللہ بن ابئی جو تھا وہ بظاہر مسلمان ہو چکا تھا، لیکن وہ اندر سے منافق تھا، اور یہ وہ شخص تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ آئے تو اس وقت اس کے لیے تاج تیار ہو رہا تھا اور اسے مدینہ کا سردار مقرر کر رہا تھا، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے اور مدینہ کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو
جب آپ کا استقبال کیا اور آپ کے جوک در جوک جب لوگ اسلام میں آئے، تو اس شخص کے یہ بھی لوگوں کی دیکھا دیکھی اسلام تو لے آیا جب اس نے جنگ بدر میں دیکھا کہ اسلام تو بڑا اوپر جا رہا ہے، لیکن اندر سے یہ منافق تھا۔ تو جب یہ مقام شوط پر پہنچے تو عبداللہ بن ابی اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر الگ ہو گیا۔ تو عین لڑائی سے کچھ دیر پہلے اس کی یہ حرکت جو تھی، اس میں لشکر میں بہت زیادہ اضطراب پھیل گیا، تو یہاں تک کہ 2 بنو سلمہ اور بنو حارثہ کے لوگ بھی جو ہے نا وہ بھی واپس جانے کا انہوں نے ارادہ کر لیا، لیکن پھر چند اولو العزم صحابہ کی کوششوں سے یہ اللہ کیا تو اضطراب ختم ہو گیا، اور ان باقی ماندہ 700 آدمیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں آگے بڑھے، اور احد کی پہاڑی کے دامن میں مدینہ سے تقریباً 4 میل کے فاصلے پر نا اپنی فوج کو اس طرح صف آرا کیا کہ احد کا پہاڑ جو تھا وہ ان کی پشت پر تھا اور قریش کا لشکر سامنے تھا، اور پہلو میں صرف ایک ایسا درہ تھا جس سے اچانک حملے کا خطرہ ہو سکتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جبیر کے زیر قیادت 50 تیر انداز جو ہیں ان کو تاکید کی کہ کسی کو ہمارے قریب نہ پھٹکنے دینا اور کسی حال میں بھی اس درے سے نہ ہٹنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ اگر تم دیکھو کہ ہماری بوٹیاں پرندے نوچ کر لے تب بھی تم اس جگہ سے نہ ٹلنا۔ تو اس کے بعد جنگ شروع ہوئی۔ ابتدا میں مسلمانوں کا پلہ بہت بھاری رہا، یہاں تک کہ مقابل فوج میں ابتری پھیل گئی، لیکن اسی ابتدائی کامیابی کو فتح کی حد تک پہنچانے کی بجائے اب یہ ہوا کہ جب وہ فوج گئی تو نیچے جو مسلمان تھے جو درے سے نیچے تھے انہوں نے مال غنیمت کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا، اور انہوں نے دشمن کے لشکر کو لوٹنا شروع کر دیا۔ تو ادھر جن تیر اندازوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیچھے سے حفاظت کرنے کے لیے بٹھایا تھا، جب انہوں نے دیکھا کہ کفار کا لشکر تو بھاگ گیا ہے اور مال غنیمت جو ہے وہ لوٹا جا رہا ہے، تو وہ بھی اپنی جگہ چھوڑ کر غنیمت کی طرف لپکے۔ حضرت عبداللہ بن جبیر نے ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم یاد دلایا اور بہت روکا، لیکن چند آدمیوں کے سوا سب وہاں سے چلے گئے۔ اس موقع پر خالد بن ولید نے، جو اس وقت کفار کے لشکر کے کمان کر رہے تھے، وہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو انہوں نے فائدہ اٹھایا اور پہاڑی کا چکر کاٹ کر پہلو سے آ کر اسی درے پہ آ کے حملہ کر دیا، اور عبداللہ بن جبیر نے جن کے ساتھ چاند آدمی رہ گئے تھے اس حملے کو روکنا چاہا، مگر وہ مدافعت نہ کر سکے اور یہ سیلاب یکا یک مسلمانوں پر ٹوٹ پڑا۔ تو دوسری طرف جو دشمن بھاگ گئے تھے وہ بھی پلٹ کر حملہ آور ہو گئے، اور اس طرح جو ہے وہ لڑائی کا پانسا یکدم پلٹ گیا، اور مسلمان اس غیر متوقع صورتحال سے اس قدر پریشان ہوئے کہ ایک بڑا حصہ جو ہے وہ منتشر ہو گیا، بھاگ گیا، اور چند صحابہ کرام بہت جو بہادر تھے وہ ابھی تک ڈٹے ہوئے تھے میدان میں۔ تو اتنے میں پھر کہیں پہ یہ بھی افواہ اڑ گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید کر دیے گئے ہیں۔ تو اس خبر نے تو جو صحابہ کرام کے رہے سہے جوش و خروش اور جو ان کے ہوش و حواس تھے وہ بھی گم کر دیے، اور باقی ماندہ لوگ بھی ہمت ہار کر بیٹھ گئے۔ تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد و پیش میں صرف 10-12 لوگ رہ گئے تھے۔ آپ خود بہت زخمی ہو چکے تھے، اور شکست جو ہے نا سمجھ لیں کہ وہ تقریباً مکمل ہو چکی تھی، لیکن عین وقت پر نا جب صحابہ کرام کو یہ معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی زندہ ہیں، تو ان کے اندر ایک نئی روح بیدار ہو گئی، اور وہ ایک نئے ولولے کے ساتھ ہر طرف سے سمٹ کر پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد پروانوں کی طرح جمع ہو گئے اور آپ کو پہاڑی کی طرف لے گئے۔ تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک غیبی مدد اس طرح ہوئی کہ کفار خود بخود ہی اپنے لشکر کو وہ واپس لے کے چلے گئے، اور مسلمان جو اس قدر پراگندہ ہو چکے تھے ان کا پھر سے مجتمع ہو کر باقاعدہ جنگ کرنا بہت مشکل تھا۔ لیکن بس اللہ تعالیٰ کی اس کو ہم غیبی مدد سمجھیں گے کہ کفار کو اپنی فتح کو بالکل ایک آخری جھنڈا، فتح کا آخری جھنڈا گاڑنے کی اگر وہ کوشش کرتے نا تو کوئی بعید نہیں تھی کہ وہ یہ جھنڈا گاڑ سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی تدبیر کی کہ ان کے دل ایسے ہوئے کہ وہ خود ہی واپس پلٹ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جنگ میں پھر مسلمانوں کو ایک جزوی شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا۔
تو اگلے لیکچر میں ان آیات کی تفسیر پڑھیں گے۔ تو یہاں پر اب پیچھے ہم ابھی اپنے لیکچر میں پڑھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ منافقین تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتے بشرطے کہ تم صبر سے کام لو اور اللہ سے ڈر کر کام کرتے رہو۔ تو دیکھیں مسلمانوں نے یہاں پہ غلطی کی کہ جب جنگ ختم ہوئی تو انہوں نے دو کام کیے۔ ایک تو صبر نہیں کیا، وہ جو مال غنیمت تھا ان کے نصیب میں ہوتا تو ان کو مل ہی جانا تھا، لیکن انہوں نے بے صبری کا مظاہرہ کیا اور اپنی جگہ کو چھوڑا، تو پھر انہیں نقصان اٹھانا پڑا۔ اور پھر اللہ کا ڈر بھی اس طرح کہ جب اللہ کے رسول نے ایک حکم دیا ہے تو پھر اللہ کے رسول کے حکم کو نہ ماننا یہ ایک بہت بڑا گناہ کے زمرے میں آتی تھی یہ بات۔ تو پھر ان کی اس غلطی کی سزا اللہ تعالیٰ نے ایک جزوی شکست کی صورت میں ان کو دکھائی۔ اور پیچھے اللہ تعالیٰ فرما چکا ہے کہ میں انسانوں پہ ظلم نہیں کرتا، انسان خود اپنے آپ پہ ظلم کرتے ہیں۔ تو یہ جو غزوہ احد میں مسلمانوں کو ایک جزوی شکست کا سامنا کرنا پڑا، یہ ان کی اپنی ابھی کیونکہ ان کی اخلاقی طور پر اس طرح تربیت نہیں ہوئی تھی، بہت آغاز تھا، ابھی مدینہ میں آئے ہوئے ان کو صرف 3 سال ہوئے تھے، تو اس وجہ سے وہ بھی انسان تھے، بہرحال کوئی انسانوں سے ہی اس ٹائپ کی کوئی بھی مسٹیک یا غلطی ہو جاتی ہے، لیکن ہر غلطی میں ہم اللہ تعالیٰ نے پھر ہمارے لیے ایک سبق رکھا ہے۔ تو غزوہ احد کے باقی جو ہے قرآنی آیات سے ہم آگے لیکچر میں انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔